صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے، اور چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں
اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی جب بھی دعا مانگو تو اس امید سے مانگو شک نہ لانا کہ مانگ رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی اس سے دعا نہیں مانگتے اس کا تو فرمان ہے ادعونی استجب لکم اب ہم شک کیوں کریں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی سنو دعا کبھی ایسا ہوگا ہی نہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو یہ سن لیجئے بات کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہم کرتے ہیں لیکن اثرات نظر نہیں آتے تو ہم سمجھتے ہیں قبول نہیں ہوئی نہ ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوتا دعا قبول ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ دعا جس کو ہم سمجھتے ہیں قبول نہیں ہوئی اس کے صدقے میں کتنی بلائیں ٹل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور سنو قیامت کے دن ان دعاؤں کا صلہ کہ جسے ہم کہتے ہیں مقبول نہیں ہوئی جن کے اثرات دکھائے نہیں گئے قیامت کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا نا جو اجر دیا جائے گا نا وہ اجر ایسا ہوگا کہ وہ بندہ اس وقت تمنا کرے گا کیا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی تو دعاؤں میں کبھی بھی غفلت نہ کرے اور بالخصوص جو بندہ ایسے مقام پر حاضر ہو جس کے لیے شاعر نے کہا تو وہ کیوں نہ کہے کہ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر گئے زبانیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حمد خدا سے تر گئے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر زبانیں وہ کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفار مروہ بھی دیکھا کہاں دیکھا جو دیکھنے کی بات ہے وہ کہاں دیکھی ذرا دکھاؤں صفا اور مروہ تو پہاڑیاں ہیں پہاڑیاں ہیں آپ دیکھیں بظاہر اس کا آپ دیکھیں تو کوئی ایسا کوئی اونچی چوٹی نہیں ہے کوئی رونق والا نظر نہیں آتا رنگ بھی ذرا دیکھیں تو تھوڑا سا سیاہ ہے لیکن اللہ فرماتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں نشانیوں میں سے میں سوچنے لگا آپ بھی سوچو کہ یہ پہاڑیاں نشانیاں بنی کیسے ہیں نشانیاں کیسے بن گئی ایسا کیا ہے اس میں تو ہم نے غور کیا تو واقعہ یاد آ گیا
کون سا واقعہ؟ حضرت بی بی حاجر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈنے گئی تو صفا پر چڑھ گئی، دیکھا ادھر ادھر، پھر اتری، پھر ایک جگہ ایسی آئی جو ذرا نیچے تھی، تو جب وہاں پہنچی تو اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو وہاں سے جلدی جلدی بھاگ کے گزری تاکہ جلدی سے وہاں میں اپنے اسماعیل کو دیکھوں۔ پھر وہاں سے پہنچی، سیدھا گئی مروا پہ، وہاں چڑھ گئی، پھر وہاں سے دوبارہ آئی، پھر دوبارہ گئی، پھر آئی، پھر گئی، پھر گئی، پھر آئی۔ کون سی عبادت کر رہی تھی؟ کوئی عبادت تھی؟ بس اللہ کے خلیل کی زوجہ اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ایک ولیہ کے قدم لگے، تو ولیہ کے قدم کا لگنا جس جگہ لگے وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے، تو جہاں قدم لگے وہ نشانی، جہاں خود موجود ہو اس کا کیا کہنا ہے؟ اور وہ ادا بھی ایسی پسند آئی نا اللہ کو کہ قیامت تک کوئی عمرہ کرے یا حج کرے اس کو ایسے ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ پانی نہیں ہے کیا؟ پانی نہیں ہے کیا؟ اب پانی ہے کہ نہیں؟ لیکن کرنا ہے۔ کیوں؟ ایک ولیہ نے کیا، میرے خلیل کی زوجہ نے کیا، اسماعیل کی والدہ نے کیا، قیامت تک جس کو حج کرنا یا عمرہ کرنا ہے یہ سب کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی شان دیکھو، جہاں قدم آ جائے نا اللہ فرماتا ہے میری نشانیوں میں سے۔ اب دیکھا سفار مروا بھی دیکھا اور رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات چلی ہے تو بات کہہ دوں، جو پہلا طواف میں جب طواف شروع کرتے ہیں احرام کے ساتھ تو پہلے 3 چکروں میں کیا ہوتا ہے؟ رمل کرتے ہیں، سیدھا کاندھا کھول کر اجتباع کر کے سیدھا کاندھا کھول کر اور رمل کرتے۔ رمل کیسے؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا، پنجوں کے گلیوں اکڑ کے چلتے۔ اللہ فرماتا ہے اکڑ کے نہ چلو، زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ لیکن وہ کون سی زمین ہے؟ وہ تو حرم ہے، اور یہاں آؤ گے تو تم کو چلنا پڑے گا، عبادت کرتے ہوئے چلنا پڑے گا۔ ایسا کیوں؟ میرے محبوب چلے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ زمین پہ کہیں اور چلو گے نا اکھاڑ ڈالوں گا تمہیں، مٹا دوں گا تمہیں، پکڑ لوں گا تمہیں، گردن توڑ دوں گا۔ لیکن جب میرے گھر آؤ تو پھر یہاں آ کر 3 چکر تو ایسے کرنے ہی پڑیں گے۔ کیوں؟ میرے محبوب چلے تھے۔ وہ کفار نے تانا دیا تھا جب وہ سفر سے آئے تھے نا، تو انہوں نے تانا دیا کہ اب مسلمانوں میں دم خم نہیں رہا، چہرے پیلے پڑ گئے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ تانا دیا۔ تو میرے حضور نے رمل کر کے دکھایا۔ اور بتاؤں میں آپ کو، کبھی آپ کر کے دیکھ لینا، نارمل چلنا اس میں آسانی ہے، رمل کرنا اس میں مشکل ہے، اس میں طاقت لگتی ہے، اس میں سمجھ پڑتی کمر کس کو کہتے ہیں۔ کبھی کر کے دیکھنا۔ تو میرے آقا نے یوں دکھا کر، کون تھے ادھر؟ کفار تھے نا، دکھایا۔ اب کون سا کافر ہے؟ اب کون سا کافر ہے ادھر؟ لیکن میرے محبوب نے کیا نا، اب قیامت تک جو بھی آئے نا کرنا پڑے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اے اللہ والوں کی شان دیکھو، محبوب کی شان دیکھو۔ دیکھا سفار مروا بھی دیکھا
اور رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نذرانے کا منکر نہیں ہوں، سن لو۔ مسئلہ یہ کہ مجھے اختلاف ذرا سا یہ ہوتا ہے کہ اس کو طریقہ جو نا وہ ذرا ادب کے ساتھ ہونا چاہیے، بس یہ میرا اختلاف ہے۔ اگرچہ یوں بھی جائز تو ہے لیکن میری طبیعت پہ گرا گزرتی ہے، اس لیے ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور نہ میں نے آپ کو کہا ہے نہ میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ حمد میں نے پڑھی، اب ہم شروع کرتے ہیں نعت، اور نعت تو اعلیٰ حضرت نے لکھی، جسے نعت کہتے ہیں نا، نعت واقعی جسے نعت کہتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت نے کہی ہے۔ چلو اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت پڑھتے ہیں اور محبت سے پڑھتے ہیں، اور کوئی شور نہ کرے، محبت سے بس نعت پڑھیں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اللہ 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 صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ ایک ایک شعر سننا، خدا کے لیے سننا، صرف جھومنا مت، سننا سمجھنا امام کہہ کیا رہے ہیں۔ امام نے کہا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ امام کہنا چاہ رہے ہیں، امام سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بڑی سرکار میں جانا ہے، اگر کچھ مانگنا ہے، اگر کچھ لینا ہے تو جب ان کی بارگاہ میں جا، دنیا تجھے محدث کہے، دنیا تجھے مفکر کہے، دنیا تجھے مفسر کہے، دنیا تجھے بڑا کہے، دنیا تجھے دولت مند کہے، کچھ بھی کہے، جب تو ادھر جا تو یہ بن کر جا کے کہتا ہوا جا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، آقا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اللہ 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 اللہ۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا، وہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو عام بندے نے لکھا ہو۔ سن لو، آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے جہالت کا دور تھا، اتنی جہالت تھی عرب میں،
اتنی جہالت تھی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. بچیاں پیدا ہوتی نا تو وہ اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے کہ نہیں؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اور اتنی جہالت تھی کہ راستے میں چلتے تو سفر میں جاتے تو آٹا گوندھ کر اس کا پتلا بناتے اور ساتھ میں لے جاتے اور اس کی پوجا کرتے. پھر راستے میں جب سامان ختم ہو جاتا، کھانے کا ختم ہو جاتا نا تو اسی کو پھر بھگو کے روٹی بنا کے کھا لیتے. یہ تو ان کی حالت تھی. راستے میں جاتے 4 پتھر اٹھاتے، 3 سے استنجا کر لیتے، 1 کو معبود بنا لیتے. ایسی جہالت میں اب سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو اولاد ہوئی اور وہ نبی ہوئے اس میں وہ بنی اسرائیل کہلائے. وہ سارے تقریباً نبی وہیں سے آئے بنی اسرائیل میں. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک عرب میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. تو وہاں تو جو سلسلہ تھا تو وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ایک وقت میں 2 2 3 3 بھی تھے انبیاء کرام. ٹھیک ہے؟ تو امام کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جہالت کا دور دورہ تھا. ایسے میں جبریل کا دل جلانا محاورہ. یہ معاملہ دیکھ رہے تھے تو جل رہے تھے، اندر سے کوڑ رہے تھے، گویا کہہ رہے تھے کہ ناریوں کا دور تھا، دن جل رہا تھا نور کا، اور کہہ رہے تھے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، حضور کی آمد ہو گئی، ان کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا اگلے جا نور کا. اللہ 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 اللہ. نعت خوانی میں آنے والوں، میرے پیارے پیارے بھائیوں، بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. میں بات بتا رہا ہوں، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. میں یہ کافی ہے ایک مائک کا. اگر آپ سے جو امید ہے تھوڑا سا اگر بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، نعت خوانی میں آنے والوں جتنے بھی آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ جب نعت خوانی ہوتی ہے فوراً پہنچ جاتے ہو. بات کیا ہے بھائی؟ بات کیا ہے آخر؟ جب جاتے ہو نعت خوانی میں پہنچ جاتے ہو. کیوں بھائی کیوں؟ تو آپ میں سے کوئی سیانہ ہوگا نا، وہ کہے گا بھائی کیا کریں وہ بھائی چسکا پڑ گیا ہے. کیا پڑ گیا ہے؟ چسکا سمجھتے ہیں نا؟ چسکا سمجھتے ہیں نا؟ چسکا پڑ گیا ہے. آئے ہائے ہائے، چسکا کس چیز کو پڑتا ہے؟ سنو سنو، حضرت جبریل امین علیہ السلام کسی نبی کے سامنے بھی اپنی اصل شکل میں تشریف نہیں لائے سوائے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی 2 مرتبہ. کسی نبی کے سامنے نہیں آئے اصل شکل میں، لیکن وہ حضور کے پاس آئے 2 دفعہ. جبریل امین جب بھی آتے تھے نا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے ایک صحابی تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ. وہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، بڑے حسین تھے، اور اتنے حسین تھے کہ وہ چہرے پر پردہ رکھ کے چلتے تھے. اتنے حسین تھے. آئے ہائے، فتنہ نہ ہو جائے گی، فتنوں سے بچانے کے لیے. اللہ اکبر. آج کل تو لوگ ٹپ ٹاپ ہو کے آتے ہیں،
کوئی دیکھے وہ کانٹیکٹ کرے. استغفر اللہ. لیکن جن کے پاس ہوتا ہے نا حسن تو وہ تو فتنوں سے بچانے کے لیے خود کو ڈھانپ لیتے ہیں. یہ بڑی سبق باتیں ہیں, اس کو ذرا غور سے سنا کرو. ٹھیک ہے, زیادہ ٹپ ٹاپ نہ کیا کریں. اللہ ہماری بات کریں تو بڈھے ہو گئے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے حسین صحابی تھے. تو جبریل امین جو تھے وہ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے حضور کے پاس, اور نوری فرشتوں کے سردار تھے. لیکن جب حضور کے پاس خیر البشر کے پاس آتے تو بشر بن گیا. ہاں, اور پتہ کتنی دفعہ آئے؟ 24,000 مرتبہ حضور کے پاس آئے. کتنی دفعہ؟ 24,000 مرتبہ تشریف لائے. اللہ. اب سنو, بار بار آ رہے تھے, بار بار آئے تھے. اس پر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا, آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا, وہ پڑ گیا ہے طائرے سدرا کو چسکا نور کا. اللہ 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 پڑ گیا گئے طائرے سدرا کو چسکا نور کا. اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ امام کی شان. سنو 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 بھائی, آپ کو اگر تکلیف ہے زیادہ اسٹیج میں مزہ نہ آ جائے, اسٹیج پہ نہ چھوڑ نہ کرنا, بڑی مہربانی بیٹا. دیکھو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ جو انہوں نے کھل کے بیان کیا, اور اپنا عقیدہ نہیں بتایا, یہ اپنا عقیدہ گڑا نہیں ہے, یہ عقیدہ صحابیوں کا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو تو حضور کے نور ہونے پہ شک ہے, لیکن ہمارا عقیدہ سن لو سنیوں, اور اس کو سن کر سمجھو ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور بشر ہیں اور نور بھی ہیں. ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے, حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے, قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. ٹھیک ہے, اصل نور ہے. اصل کیا ہے, حقیقت کیا ہے؟ نور. دنیا میں آئے بشر بن گئے. میرے آقا کی بشریت پر اگر نور غالب آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سدرا پہ پہنچ کے نوری فرشتوں کے سردار بھی رک جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب آگے نہیں جا سکتا, جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. لیکن میرے آقا اس سے بھی آگے جا رہے ہیں, اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, ہمارا یہ عقیدہ سن لیجیے. اب اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں حضور آپ تو نور ہیں ہی ہیں, آپ تو عین نور ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. اے رضا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا, جو جس کا محبت کرتا ہے جس سے اس کی گن گاتا ہے.
ہم کو محبت ہے اعلیٰ حضرت سے، بے شک اس لیے ہم ان کے گن گاتے ہیں. بے شک اے رضا مرشد رضا احمد رضا سونے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. حق چاریا حق چار یار، ہم چار یار کے بھی ماننے والے ہیں. جو چار یار کو مانتا ہے یقیناً وہ سب کو مانتا ہے. ہر صحابی کو مانتا ہے. الحمدللہ ہم صحابہ کے ماننے والے بھی ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں. وہ محاورتاً کہتے ہیں ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے بنا کسی کی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. اور میری آل سفینہ نوح کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا، وہ نجات پا گیا. تو سنو، میرے آقا نے مثالیں ایسے ہی نہیں دی. میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر 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 ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا. نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. دیکھ میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. قیامت کا دن ہوگا. آدم علیہ السلام سبز رنگ کا اللہ شریف پہن کر ایک بلند مقام پر کھڑے ہوں گے. کتنے میں دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں.
تو آدم علیہ السلام وہیں سے پکاریں گے یا محمد. آقا علیہ السلام دوڑتے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے لبیک. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ کی امتی کو فرشتے پکڑ کر لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. تو آقا علیہ السلام اپنی تہبند شریف سنبھال دوڑ کر آئے, ہزار جان فدا, نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے حضور کے لب پر انا رہا ہو. دوڑ کے جائیں گے, کہیں گے فرشتوں کہاں جا رہے ہو, کدھر لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے کہ جہنم کا حکم ہو چکا ہے, جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. آقا فرمائیں گے فرشتوں اس کا میزان ہو گیا؟ ہو گیا. کیا ہوا؟ پلڑا نیکیوں کا ہلکا تھا. اتنے میں آقا علیہ السلام اپنی ریش مبارک پکڑ کر, داڑھی مبارک پکڑ کر کہہ گیا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا نا, تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ قیامت کے دن امت کے بارے میں مایوس نہیں کروں گا, راضی کروں گا. بولا سوف یعطیک ربک فترضی. تو آواز آئے گی اے فرشتو جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا کرو, جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا کرو. تو آقا فرمائیں گے فرشتو میرے آقا وہاں کہہ سکتے تھے کہ چلو جاؤ جنت. جب حکم ہو گیا کہ جیسا میرا محبوب کہتا ہے ایسے کرو, تو آقا کہہ سکتے تھے نہیں جنت نہیں, جنت نہیں. آقا فرمائیں گے دوبارہ لے آؤ. کدھر؟ میزان. دوبارہ میزان پر لے آؤ. یہ شان محبوبی دکھائی جائے گی. دوبارہ میزان پہ آئیں گے, دوبارہ میزان ہوگا اس کا, لیکن پھر وہی مسئلہ آ جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا. پھر آقا علیہ السلام اپنے دامن سے ایک چٹھی نکالیں گے جس پر باریک حروف سے کچھ لکھا ہو, اور وہ چٹھی جیسے ہی پلڑے میں کریں گے رکھ دیں گے تو نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا. اچھا, یہاں محدثین جو ہیں, مفسرین جو ہیں, شرح کرنے والے جو ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اعمال تو تل گئے, اب یہ کون سا عمل ہے جو رہ گیا؟ اس کی توجیحات بیان کرتے ہیں کہ اس عمل کو میزان نہ کیا گیا کیونکہ دکھایا جانا ہے کچھ اور مقصد ہے کہ تیری ساری زندگی بھر کی باتیں ایک طرف, تیری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف, دیکھ جو پرچی جا رہی ہے اس کا وزن کتنا ہے. اس قسم کی دو روایتیں, پرچی کے اندر کیا لکھا ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کلمہ شریف لکھا ہوگا, اور ایک روایت میں جو میں پیش کر رہا ہوں اس کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام اس پرچی میں ڈالیں گے, اور پرچی میں جب وہ ڈال دیں گے اور وہ پلڑا اوپر ہو جائے گا نیکیوں کا, تو اعلان ہوگا کہ سعادت مند ہو, سعادت مند ہے, سعادت مند ہے, یہ کامیاب ہو گیا, اس کو جنت لے جاؤ. اب اس کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ شخص کہے گا فرشتوں رکو, مجھے اس شخص سے تو ملنے دو, اس ہستی سے ملنے دو کہ اس قسم کرسی میں, اس عالم میں جس نے میری اتنی مدد کی, میں جا کر ان کا شکریہ ادا کروں, ان کا تعارف کروں. وہ کہے گا کہ اے نورانی چہرے والے, آپ کون ہیں جس نے میری مدد کی, اپنا تعارف تو فرمائیں. تو آپ فرمائیں گے اے غلام مجھے نہیں پہچانا, میں تیرا محبوب تیرا رسول ہوں محمد, اور یہ جو پرچی ہے نا اس میں تیرا پڑھا ہوا وہ درود ہے, تیرا پڑھا ہوا درود, ادھر سے پڑھو نا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود جو ہے نا وہ بڑا کام دے گا. ہم کسی کو کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کوئی دعا فرمائے, کوئی وظیفہ دے, ہم کہتے ہیں درود پڑھو, تو نادان ہوتا ہے, بس درود, ابے درود بس نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے خالی درود, درود خالی میں نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے صرف درود, درود صرف نہیں ہوتا, درود بہت بڑی چیز ہے, درود بہت بڑی چیز ہے. آپ کیا سمجھتے درود؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں فرمایا بس درود کی کثرت, درود پڑھو, درود پڑھو, درود پڑھو, تو کچھ تو ہے.
کچھ تو ہے جس کی برداداری ہے کہ نہیں؟ تو میرے آقا ڈالیں گے پرچی، وہ پرچی پر درود لکھا ہوگا، تو وہ پرچی پہلے میزان نہیں کی گئی، کیوں؟ تاکہ بتا دیا جائے کہ دیکھو میرے محبوب پر درود پڑھنے کی برکت کیا ہے، اور میرے آقا تو وہاں بھی کام آئیں گے انشاءاللہ۔ تو کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، دیکھ میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، تو ایک میں ہی نہیں ان پر دیکھو نعت، میں نے کہا نعت صرف سنو مت سمجھو، قرآن اٹھاؤ، قرآن میں آپ کو یہ ملے گا، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ وہارون، سلام علی الیاسین، ایسے ملیں گے آپ کو۔ اللہ نے نبیوں کو سلام کیا ہے، سلام فرمایا، سلام کی ہو ابراہیم پر، سلام کی ہو نوح پر، موسیٰ پر، ہارون پر، یہ ملے گا۔ پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا سلام ہو محمد پر۔ پورے قرآن کو دیکھ لو آپ، حافظ قرآن بٹھاؤ کو بٹھاؤ، کہیں یہ نہیں ملے گا سلام علی محمد، کہیں نہیں ہے، یا محمد بھی نہیں ہے، یا ایھا النبی یہ ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، طہ، یہ ملے گا آپ کو، یا محمد نہیں ملے گا۔ تمام انبیاء کرام جتنے بھی ہیں جو ذکر ہوا، اللہ نے فرمایا سلام کی ہو ان پر، سلام کی ہو ان پر، لیکن جب محبوب کی باری آئی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سلام ہو محمد پر، نہ، اللہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بے شک اللہ اس کے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، یصلون، یہ مضارع کا صیغہ، یہ ماضی نہیں ہے، بھیجتے تھے نہیں یا بھیجیں گے نہیں، ایک مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں ہے، لیکن یہاں جو صیغہ ہے اس میں یہ مطلب ہوگا کہ بھیجتے ہیں، بھیجتے ہیں کیا؟ درود، کس پر؟ علی النبی، کس پر؟ بڑے کنجوسی کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہو، نبی کا ترجمہ کرتے ہی نہیں، پتہ ہے نا کریں گے تو بسیں گے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھو ان کے ترجمے اٹھاؤ، یہی لکھا ہوگا بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اور نبی کا ترجمہ کر، ہمارے پاکستان میں مجھے یاد ہے کہ بچہ تھا جب ایک ہی چینل تھا، پی ٹی وی، ایک ہی چینل تھا، اس کے بعد اب تو اتنے چینل ہیں کہ ایک صاحب فہم نے ایک شعر کہا کہ تھی حیا مانے فقط بندے قبا کھلنے درک، پھر تو وہ کانے حیا ایسا کھلا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب تو چینلوں کی بھرمار ہے، پہلے ایک ہی چینل تھا اور وہ بھی شام کو 4 بجے کھلتا تھا شریفانہ انداز سے، اور رات کو 12 بجے پاک سرزمین شاد باد، فرمانے لائی ترانہ آیا لو سو جاؤ، پھر لوگ رات کو سوتے تھے، اب تو رات کو لوگ سوتے ہی نہیں، یہ ٹی وی بند ہی نہیں ہوتا،
یعنی کہ کس قدر سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کو برباد کرنے میں تلے ہوئے. کبھی غور کیا ہے؟ کبھی بند ہوتا ہے؟ لوگ تھک کر بند کر کے سو جاتے ہیں. یہ کم وقت بند نہیں ہوتا. تھی حیا مانے فقط بندے قبا کھلنے تلک، پھر تو وہ کان حیا ایسا کھلا ایسا کھلا ایسا کھلا. بچو بچو. تو ایک ہی ٹی وی تھا. مجھے یاد آتا ہے جب چھوٹا تھا تو خبریں آتی تھیں، تو ہمارے کراچی میں وہ سندھی خبریں آتی تھیں، تو آپ کے پنجاب میں پنجابی آتی ہوں گی. اس طرح اردو بھی آتی تھی، انگلش بھی آتی تھی، ٹھیک ہے نا. اس طرح عربی بھی آتی تھی، عربی خبریں بھی آتی تھی. تو جس طرح خبریں عربی میں آتی تھی اس کا نام ہوتا الانباء. کیا آتا تھا؟ الانباء، خبریں. اب جو خبر دینے والا نیوز کاسٹر ہے وہ نبی ہے؟ معاذ اللہ. کوئی کہتا ہے وہ نبی؟ کوئی کہتا ہے وہ نبی ہے؟ نہیں نا. وہ کہہ کے دکھائے گا بھی نہیں، کیونکہ خبر دینے والا نیوز کاسٹر ہے، خبر دے رہا لیکن نبی نہیں ہے. تو خبر دینے والا نبی کو نہیں ہوتے. نبی کا ترجمہ یہ نہیں خبر دینے والا نا، بلکہ نبی کا مطلب ہے غیب کی خبریں دینے والا. یہ ہے نبی کا مطلب، نبی کا ترجمہ. کون؟ جو غیب کی خبریں دیں. اللہ فرماتا بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر. اور پھر اللہ نے سلام کیا انبیاء سے، تو یہ حکم کسی کو نہیں دیا کہ تم بھی کرو. کہیں حکم نہیں دیا تم بھی کرو میں کرتا ہوں. لیکن یہ کون ہے؟ محبوب ہے. اللہ فرماتا میں تو کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والوں سے صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا، اور سلام بھی بھیجو. کیسا بھیجیں؟ کب بھیجیں؟ کتنا بھیجیں؟ کہاں بھیجیں؟ بیٹھ کے بھیجیں؟ کھڑے ہو کر بھیجیں؟ کیسے بھیجیں؟ تسلیما. میرے محبوب کو درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، کثرت سے بھیجو. کوئی قید نہیں لگائی لا رہی کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، یا بیٹھ کے نہیں پڑھنا، یا سوتے ہوئے نہیں پڑھنا، یا لیٹتے ہوئے نہیں پڑھنا، یا چلتے ہوئے نہیں پڑھنا. اللہ نے کہا تسلیما، پڑھتے رہو. تو میرے محبوب کی شان تو دیکھو. اب آؤ اس شان کو بیان کیا ہے، اب سنو اس کلام کے بارے میں کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. اب کس کو نہیں پتا بھائی یہ بات؟ کون نہیں جانتا کہ ہمارے آقا جو ہیں وہ زہرا کے بابا ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ حسنین کے نانا ہیں؟ تو ایسی کون سی بات ہے بتانے کی اس میں بھائی؟ نہیں سمجھا؟ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ حضور جو ہیں وہ حسنین کے نانا ہیں، زہرا کے بابا ہیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں کی نا انہوں نے. او میرے پیارے بھائیوں، یہ نہیں بتا رہے کہ رشتہ کیا ہے، کون ہے، یہ کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں. دیکھو کہہ رہے ہیں کہ کل جس نے ہمیں پل سے پار لگانا ہے نا، سن لو وہ زہرا کے بابا ہیں، وہ حسنین کے نانا ہیں. اگر کچھ چاہیے تو آج ان سے پیار کر، ان سے محبت کر، ان کا نام لے، ان سے پیار کر. اگر ان سے پیار نہ کرے گا، ان سے محبت نہ کرے گا، ان کی محبت کا دم نہیں بھرے گا تو سن کل کا دن پل سے پار جانا ہے، اور وہ کروانے والے ایک ہی. اسی لیے سمجھا رہے ہیں کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا
آرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ الحمدللہ ہم وسیلے والے ہیں، جو وسیلے والا ہوتا ہے نا اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ سے کوئی میرا کوئی ڈائریکٹ طرح تو نہیں ہے؟ آپ نے ڈائریکٹ تاریخ لی تھی مجھ سے؟ کیوں؟ رابطہ ہی نہیں ہے، اتنی پہنچ نہیں ہے نا، تو آپ نے کیا کیا؟ بیچ میں آئے، وسیلہ ڈالا تو مل گیا نا۔ بڑا تنزل کرتے ہوئے اس بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ وسیلہ بڑا کام آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الوسیلہ تو فوق القانون ہے، وسیلہ جو ہوتا ہے وہ قانون سے بالا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، وسیلہ وسیلہ، ہم وسیلے والے۔ اب سنو، ہمارے پاس وسیلے بڑے ہیں، کہاں تک کے لیے؟ وہاں تک جانے کے لیے، بڑی سرکار پر جانے کے وسیلے بہت ہیں، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں، سنو، بڑے وسیلے ہیں حضور کی بارگاہ میں، بڑے دروازے ہیں پہنچنے کے، لیکن میرے سنو بھائیو، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام دروازوں میں سے 2 دروازے ایسے ہیں جو بہت فاسٹ ہیں، وہ فاسٹ ٹریک ہیں، وہاں سے جلدی پہنچو گے، وہاں رش نہیں ہوتا، وہاں پر ٹائم نہیں لگتا، فوراً کام ہوتا۔ 2 دروازے صوفیہ فرماتے ہیں، 2 دروازے۔ پہلا دروازہ سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ، جماد الثانی صدیق اکبر کا مہینہ، پہلا دروازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور دوسرا دروازہ سیدہ کائنات کا حضور کی لاڈلی شہزادی کا۔ یہ 2 دروازے ایسے ہیں جہاں سے بندہ جلدی پہنچتا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی، اور لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ آخر میں آپ سے ایک عرض کروں گا میرے پیارے بھائیوں، آپ نے جو وعدہ مجھ سے ابھی کیا ہے اس کو یاد رکھو گے۔ کیا وعدہ کیا تھا آپ نے مجھ سے کہ محفل میں جب بھی آؤ گے، حضور کی محفل میں جب بھی آؤ گے تو آداب کا لحاظ رکھو گے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں محفلوں میں، آج پھر کہہ رہا ہوں ان بھائیوں سے جنہوں نے سروں پر ٹوپیاں نہیں پہنی، میں ان سے کہوں گا کہ جب بھی محفل میں آیا کرے سروں کو ڈھانپا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ خوشبو لگا کر آیا کرے، معطر ہو کے آیا کرے، یہ خوشبو والی محفل ہے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، جس طرح آپ انسان ہیں، الحمدللہ میں بھی انسان ہوں۔ جس طرح عام انسان بیمار ہوتا ہے، میں بھی بیمار ہوتا ہوں، میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں، اور میں پچھلے 3 ماہ سے ہوں بیمار ہوں، لیکن بیچ میں پوزیشن میری ایسی تھی کہ میں بالکل بھی نہیں جا رہا تھا محفل میں، لیکن ابھی کوئی 1 مہینے سے بڑا آہستہ آہستہ شروع کیا ہے میں نے۔ ابھی بھی میری طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا تو میں حاضر ہو گیا، اور میں نے حاضر ہو کر جس طرح پڑھا وہ آپ جانتے بھی ہیں اور سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے۔ میں اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے آ گیا، اور میں مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے پڑھ لیا۔ تو یہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر مجھے ایسا جلدی کر دے کہ میں پھر حضور کی نعتیں محفل میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکوں۔ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ خوش رکھے آپ، اللہ خوش رکھے آپ۔ پھر کبھی انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان